الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں صحابہ اکرام سے اور اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے انہی محبوبین کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، سکر سے مراد جہنم اور شیدا سے مراد جان چھڑکنے والا، چاہنے والا۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہم نے پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا، اور وعدے کے مطابق آج انشاءاللہ ہم اور آپ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ یہ بتایا تھا کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور صحابی کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یقیناً ایک انسان، ایک مسلمان پوری زندگی حالت سجدہ میں گزار دے، ایک مسلمان تسبیح لے کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی جنگل و بیابان کی طرف نکل جائے اور پوری زندگی وہ اللہ اللہ کرتا رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے سائے میں نہیں، خانہ کعبہ کے اندر اگر اسے حالت سجدہ میں موت آ جائے تو اس کے باوجود بھی وہ کسی صحابی کے منصب و مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کہ صحابیت کا مرتبہ رب تبارک تعالیٰ سجدوں کے عوض میں نہیں دیتا۔ صحابیت کا مقام تقوی و طہارت و عبادت و ریاضت کا صلہ نہیں ہے۔ صحابیت کا مقام
شب بیداریوں اور خوف خدا کا صلہ نہیں ہے، بلکہ صحابی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے ودھا کی زیارت کی اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ نے اس بندے مومن کو صحابیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ قیامت تک اولیاء اکرام آتے رہیں گے، قیامت تک غوث بھی آئیں گے، کتب بھی آئیں گے، خواجہ بھی آئیں گے، پیر بھی آئیں گے، مخدوم بھی آئیں گے، مجذوب بھی آئیں گے، ابدال بھی آئیں گے، بڑے سے بڑے ولی آئیں گے، لیکن رب نے جو مقام صحابہ اکرام کو عطا فرما دیا، اب ان کے بعد وہ مقام کسی کو میسر آنے والا نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ یہ رب تبارک تعالیٰ کا یقیناً بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس جماعت میں پیدا فرمایا ہے جو جماعت جتنا اہل بیت اطہار سے محبت کرتی ہے اتنا ہی صحابہ اکرام سے محبت کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ یا علی یا علی یا حسین کے نعرے لگائیں اور نبی کے غلاموں کو صحابہ اکرام کو گالیاں دیں، انہیں برا بھلا کہیں، اور یہ بھی نہیں کہ صحابہ اکرام کی محبتیں کے دعوے کریں اور اہل بیت کی محبتوں کے نام پر صحابہ کی گستاخیاں کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یقیناً یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے کہ ہم جس طرح سے ماہ محرم الحرام میں کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، امام عالی مقام کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے پورے سال بھر ہم وقتاً فوقتاً کبھی سیدنا صدیق اکبر کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں، کبھی سیدنا عمر فاروق اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کبھی عثمان غنی کے نام پر نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی سیدنا بلال کے نام پر ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تو ہم جتنا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی نبی کے جانثاروں یعنی صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا گیا انبیاء میں، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں اگر کسی کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور پھر صدیق اکبر کے بعد اگر کسی کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے تو سیدنا عمر فاروق اعظم کا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرما رہے تھے، اور تبلیغ دین کرتے 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 6 سال گزر چکے، یعنی اعلان نبوت کے بعد 6 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ ان 6 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اب تک صرف 38 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سال کی محنت و مشقت اور صرف 38 لوگ مسلمان بنے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اسلام کی دعوت دی، حالانکہ پہلے بھی دے چکے تھے۔ آپ نے پھر سے ایک مرتبہ راستے میں ملاقات ہوئی، دعوت دی اور کہا کہ میں تجھے پھر ایک بار سمجھاتا ہوں، تجھے دعوت دیتا ہوں، اگر تو آخرت کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو میری دعوت کو قبول کر لے، تو مسلمان بن جا۔ اب ابو جہل نے سنا تو جلال آ گیا، اب تھا ہی ابو جہل جاہلوں کا باپ، جلال آ گیا۔ اس نے فوراً قریب پڑا ایک نکیلا پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ظالم نے اسے دے مارا۔ جب نکیلے پتھر کو مارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ وہ مار کر ایک طرف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخم کو پکڑ کر ایک طرف ہو گئے۔ حضور کے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ شکار پر گئے تھے، شکار کا بڑا شوق تھا آپ کو، آپ شکار سے شام کو واپس گھر لوٹے، آپ بہت اکڑ کر چلتے تھے۔ فرمایا گیا کہ آپ کو اپنی طاقت پر، اپنے بازو کی قوت پر بہت ہی ناز تھا، آپ اکڑ کر مکے کی گلیوں میں چلے آ رہے تھے۔
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دو عورتیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو بتایا کہ اے امیر حمزہ، تم اتنا اکڑ کر چلتے ہو، فخر و شان کے ساتھ چلتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ایسا مارا کہ ان کے سر مبارک سے خون بہنے لگا ہے۔ جب جناب امیر حمزہ کو پتہ چلا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو پتہ چلا تو فوراً وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ ابو جہل کہاں ہے۔ آپ یوں ہی تیر کمان کو لیے پہنچے، ابو جہل ایک جگہ محفل منعقد کر کے، محفل سجا کر دن بھر کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اپنا کمال بیان کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت کیسے ہوئی مجھے دعوت دینے کی۔ آج وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ان کو ایسا مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ ابھی وہ اپنی ہوشیاری کر ہی رہا تھا کہ جناب امیر حمزہ آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ ابو جہل، تو نے میرے یتیم بھتیجے کو کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ وہ اگرچہ یتیم ہے لیکن وہ لاوارث نہیں ہے، ابھی ہم مرے نہیں، ہم زندہ ہیں، کیا اس کی طرف سے بدلہ لینے کی ہم طاقت نہیں رکھتے؟ تیری جرت کیسے ہوئی میری بھتیجے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور اپنے کمان سے آپ نے ابو جہل کے سر پر وار کیا، یہاں تک کہ اس کا بھی سر پھٹ گیا۔ اب جب ابو جہل کا سر پھٹا، وہاں موجود لوگ آگے بڑھے، امیر حمزہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ ابو جہل نے ان کو خاموش کیا۔ وہ سمجھ گیا موقع کی نزاکت کو کہ اب اگر اب امیر حمزہ پر بھی حملہ کریں گے تو قبیلہ بنو ہاشم ان کی مدد کے لیے آ جائے گا، اور پھر ایسے میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس نے خاموش کرا دیا، معاملہ اس نے رفع دفع کرا دیا۔ اب جناب امیر حمزہ غصے میں اب وہاں سے ہٹے، اپنے بھتیجے یعنی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں۔ جب تلاش کرتے کرتے پہنچے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ مطاف میں حالت سجدہ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آپ قریب آئے اور آ کر جب آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، دیکھو میں تمہارا چچا آیا ہوں۔ آقا نے سر کو نہ اٹھایا، پھر آواز دیا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا، دیکھ میں تیرے پاس آیا ہوں۔ آقا نے سر نہ اٹھایا، پھر تیسری مرتبہ کہا، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، دیکھو میں ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد اپنے چچا امیر حمزہ کی طرف دیکھا، مسکرائے، امیر حمزہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا، کیا بھتیجے اے محمد کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں نے ابو جہل سے تیرا بدلہ لے لیا؟ اس کی جرت کیسے ہوئی تجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں؟ اللہ نے ہمیں بھی طاقت دی ہے، ہمارے بازوں میں بھی قوت ہے، میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ چچا میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ جب آپ عرض کرتے ہیں میں بدلہ لے کر آ رہا ہوں محمد آپ کا، لیکن آپ اس پر بھی راضی نہیں ہیں، پھر آپ راضی کیسے ہوں گے؟ آپ خوش کیسے ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ چچا آپ نے امیر حمزہ کو مارا، آپ نے ابو جہل کو مارا، میں اس پر راضی نہیں ہوں، بلکہ جو دعوت میں ابو جہل کو دے رہا تھا اگر وہ دعوت آپ قبول کر لیں تو میں اس پر راضی ہو جاؤں گا، میں اس پر خوش ہو جاؤں گا۔ اب جناب امیر حمزہ نے جب اپنے بھتیجے کو اس حال میں دیکھا اور ان کی زبان سے کلمات سنے تو فوراً عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تو اسی پر خوش ہوتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ فوراً کلمہ پڑھ کر امیر حمزہ نے اسلام قبول فرما لیا ہے۔ اب 38 لوگ مسلمان بنے تھے، 39واں نمبر آ گیا جناب امیر حمزہ کا، 39واں نمبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور امیر حمزہ کے قبول اسلام پر جو 38 پہلے کے مسلمان تھے انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ اب ابو جہل نے وہاں تو ساری چیز برداشت کر لی، لیکن اس نے اس بات کو دل میں رکھا۔ کیا کیا اس نے؟
اس نے راتوں رات ایک ارجنٹ میٹنگ کال کی، اور میٹنگ کال کرنے کے بعد کہا کہ اب تو امیر حمزہ بھی مسلمان بن گئے، 39 لوگ مسلمان بن گئے، اب ہم خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتے۔ امیر حمزہ جیسا قوت والا، طاقت والا اگر وہ ان کے ساتھ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ مقابلہ کرنا تھوڑا پہلے سے دشوار ہو جائے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی فائنل ڈیسیژن لیں، اب ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا سرے سے خاتمہ ہو جائے، معاذ اللہ، سرے سے خاتمہ۔ اب وہ آپس میں تبادلے خیال کر رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، کمر جھکی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے وہ آ گیا محفل میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں بھی مشورہ۔ لوگوں نے کہا یہ اجنبی ہماری خفیہ محفل میں کہاں سے آ گیا؟ لوگوں نے پوچھا آنے والے تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہماری محفل میں؟ تجھے اس میٹنگ کا پتہ کیسے چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجدی ہوں، میں کوئی اور نہیں، میں شیخ نجدی ہوں، اور میں تمہیں یہاں مشورہ دینے آیا ہوں۔ اب جانتے شیخ نجدی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا شیطان کے لقب میں ایک لقب شیخ نجدی بھی ہے، یہ شیطان کا نام ہے۔ تو جب اس نے اپنا نام بتایا میں شیخ نجدی، ابو جہل فوراً پہچان گیا کہ اپنے گروپ کا آدمی ہے۔ ابو جہل نے کہا اسے آنے دو، آگے آنے دو، یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، اس کو آنے دو، اس کو دیکھو کیا مشورہ دیتا ہے۔ اب شیخ نجدی کی شکل میں شیطان مردود آیا تھا، اس نے مشورہ پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک طاقتور آدمی کھڑا ہو اور وہ اس بات کی ذمہ داری لے لے کہ وہ محمد کا خاتمہ کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قتل کر دے، اور جب وہ نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اسلام بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، جب ہم جڑ ہی کاٹ دیں گے تو ظاہر ہے پیڑ خود بخود سوکھ جائے گا۔ ابو جہل اور دوسرے جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ مشورہ سب سے زیادہ اچھا ہے، ایسا ہی مشورہ ہمیں چاہیے تھا، یہ تو بڑا ہی مفید مشورہ ہے۔ اب یہ کام کرے گا کون؟ اتنی ہمت کرے گا کون؟ اتنا بڑا کام انجام کون دے گا؟ آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ فرمایا گیا اسی مجمع میں ان لوگوں کے درمیان سیدنا عمر بھی موجود تھے، جو اس وقت سیدنا عمر نہیں تھے، صرف عمر تھے، عمر بن خطاب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ عمر بن خطاب 26 سال کے کڑیل جوان تھے، کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ میری قوت پر یقین کرو، یہ کام میں انجام دے دوں گا۔ ابو جہل نے فوراً اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی۔ ابو جہل نے کہا مجھے یقین تھا اس کام کی جرت تو ہی کر سکتا ہے، مجھے یقین تھا خطاب کے بیٹے عمر تو ہی یہ کام کر سکتا ہے، جا ہمارے تمام دیوی دیوتا تیری مدد کریں گے، لات عزا و منات تیری مدد کریں گے، تو اپنے باپ دادا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، تو ان کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے جا رہا ہے، جا سارے دیوی دیوتا تیری مدد کریں گے۔ اب یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، اور وہاں فرمایا گیا مسجد نبوی شریف، فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ دار ارقم میں دعا کرتے، نماز عشاء سے فارغ ہوئے دعا کی کہ اللہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی عرب کا ایک قوتور مسلمان بن چکا، ابھی دوسرا باقی ہے، میرے چچا امیر حمزہ جن کی طاقت کا ڈنکا بجتا ہے وہ تو مسلمان بن گئے، ابھی دوسرا جوان باقی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یہاں قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں اور یہاں میرے نبی ہدایت کی دعائیں کر رہی ہیں۔ فرمایا گیا صبح ہوتی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ جا رہے تھے، مکے کے راستوں سے گزرتے ہوئے راستے میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت نعیم تھا، ملاقات ہو گئی، عمر کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان بن چکے ہیں۔ حضرت نعیم نے عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھا، چہرے پر جلال دیکھا، سوال کیا عمر کہاں جاتے ہو، کس کی شامت آئی ہے، تلوار لے کر کسے تلاش کرتے ہو؟ عمر نے اپنے جانے کا
ارادہ بیان کر دیا، آج میں اسلام و پیغمبر اسلام کے خاتمے کی نیت سے نکلا ہوں معاذ اللہ، آج میں ان کا کام تمام کر کے اپنے گھر لوٹوں گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب عمر کی زبان سے یہ کلمات سنے، حضرت نعیم نے جانتے ہو کیا کیا؟ انہوں نے فوراً ان کے رخ کو موڑ دیا، انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بعد میں لینا، تم ان کو چھوڑو، سب سے پہلے جاؤ اپنے گھر کی خبر لو۔ سوال کیا عمر نے، میرے گھر کو کیا ہوا، میرے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ تو جواب دیا حضرت نعیم نے، کیا عمر تجھے پتا نہیں ہے تیری اپنی بہن فاطمہ اور تیرے اپنے بہنوئی سعید بن زید مسلمان بن چکے ہیں، انہوں نے بھی پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب جب عمر نے سنا جلال اور آ گیا کہ جس آگ کو میں بجھانے نکلا تھا یہ تو میرے اپنے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اپنی بہن فاطمہ کے گھر کا رخ کیا، ان کا گھر بھی قریب تھا، گھر کے قریب جاتے ہیں، دروازے پر دستک دینا چاہتے تھے، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی، کچھ تلاوت کی آواز سنائی دی۔ عمر نے کان لگا کر سنا، اندر سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اب جب سنا قرآن کی تلاوت کو جلال آ گیا، آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے سوال پوچھا، حضرت فاطمہ نے کون؟ آپ فرماتے فاطمہ فوراً دروازہ کھول، میں عمر آیا ہوں۔ اب حضرت عمر کا نام سننا تھا، ایک صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر موجود تھے اور وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت فاطمہ حضرت سعید بن زید سن رہے تھے، یعنی عمر فاروق اعظم کے بہن و بہنوئی سن رہے تھے۔ اب حضرت خباب نے سنا، فوراً اندر کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کی بہن حضرت فاطمہ نے وہ جو قرآن شریف کا کے پنے تھے چمڑے کی شکل میں یا کپڑے کی شکل میں یا کاغذ کی شکل میں، آپ نے اسے ایک طرف رکھ دیا چھپا کر۔ اس کے بعد آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید نے دروازہ کھولا، عمر غصے میں اندر جاتے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ عمر نے کہا سچ سچ بتانا، جو میں تمہارے بارے میں سن کر آتا ہوں کیا وہ بات صحیح ہے؟ اس پر حضرت سعید نے کہا اے عمر سن میری بات اطمینان سے، غصہ نہ کرنا، اطمینان سے میری بات کو سننا۔ اگر میں نے اور تیری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے، حق کو قبول کر لیا ہے، ہم نے باطل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کیا تو بھی تو ہم پر غصہ کرے گا؟ اب عمر کو یقین ہو گیا، جو سن کر آ رہا تھا اپنے کانوں سے سن لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فوراً اپنے بہنوئی حضرت سعید کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، حضرت فاطمہ آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں۔ عمر نے اپنے بہنوئی کو چھوڑا، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ عمر نے جب 2-4 تماچے اپنی بہن کے چہرے پر مارے ہیں، فرمایا گیا ان کے ہونٹوں سے خون آنا شروع ہو گیا، ان کے کانوں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ اس طرح سے جتنا جی چاہا اپنے بہنوئی کو مارا ہے، اپنی بہن کے چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ ایک طرف بہنوئی پڑی ہیں، ایک طرف بہن گری ہوئی ہے۔ اب کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا تو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد عمر اپنی بہن سے کہتے ہیں جب میں یہاں آیا تھا میں نے کچھ پڑھنے کی آواز سنی تھی، ذرا بتاؤ تم دونوں کے کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن اٹھتی ہیں، اٹھنے کے بعد کہتی ہے کہ عمر سنو، اللہ پاک کا وہ پاک کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب پاک پر نازل فرمایا ہے، اسے وہی چھو سکتا ہے جو خود حالت پاکی میں ہو۔ اے عمر تم اس وقت ناپاک ہو، اس لیے وہ میں تمہیں نہیں دے سکتی ہوں۔ عمر نے کہا اسے لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی بہن نے وضو کا طریقہ بتلایا، کہا اس طرح سے وضو کر کے پاک ہو جاؤ تب میں تمہیں دکھاؤں گی کہ وہ کیا چیز تھی۔ عمر پاک ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی بہن جو ہیں وہ قرآن شریف کے پنے وہ چمڑے یا کپڑے کی شکل میں تھے آپ کے سامنے لے کر آتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اب یہاں پر ایک بات روک کر عرض کرنا چاہوں گا، ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن شریف کو بنا وضو کے نہیں چھونا چاہیے۔ ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو، دولت مند ہو، غریب غربا ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، ہند و پاک کا رہنے والا ہو، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کو حالت ناپاکی میں چھونا جائز نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ابھی اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت فاطمہ جو ہے
ہیں, فرماتی ہیں کہ عمر اللہ پاک کا وہ پاک کلام ہے, اس کو چھونے سے پہلے تجھے پاکی حاصل کرنی ہوگی. آپ نے وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کیا. لیکن جانتے ہو آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں سینکڑوں باطل فرقے وجود میں آ چکے ہیں, وہیں پر ایک فرقہ غیر مقلدین کا اپنے آپ کو جو نام نہاد اہل حدیث کہتے ہیں, ہم جسے عام عوام کی زبان میں وہابی کہتے ہیں, یہ جو ائمہ اربعہ کی تقلید کا انکار کرتے ہیں, ان کا ایک مبلغ ہے جو سوٹ بوٹ پہنتا ہے, ٹائی لگاتا ہے, اپنے آپ کو سوٹ بوٹ پہن کر جنٹل مین سمجھتا ہے, انگریزی میں تقریر کرتا ہے اور لوگ اس کی انگریزی کی تقریریں سن کر متاثر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے انڈین گورنمنٹ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور نہ جانے کون کون سے دستاویز اور کون کون سی چیزیں برآمد ہو رہی ہے. اس کے لوگوں کو اریسٹ کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اسی نام نہاد مولوی سے ایک مرتبہ کسی محفل میں پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ قرآن شریف کو بنا وضو کے چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے ہیں, ناپاکی کی حالت میں چھو سکتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے ہیں. تو جانتے وہ ظالم جسے نہ قرآن کی کوئی آیت یاد ہے نہ صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد ہیں, وہ بے باکی اور دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے قرآن میں کہیں بھی یہ بات نہیں دیکھی ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہو یا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اسے بنا وضو کے نہیں چھو سکتے ہو یا حالت ناپاکی میں نہیں چھو سکتے ہو. اس نے گویا صاف صاف انکار کر دیا. اور صرف اتنا نہیں بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ تمہارے دفتر میں کوئی غیر مسلم نوکری کرتا ہے, تمہارے کالج میں کوئی غیر مسلم تمہارے ساتھ پڑھتا ہے, تمہارے ساتھ کوئی غیر مسلم آفس میں جاب کرتا ہے یا تمہارے دفتر یا تمہاری دکان میں کام کرتا ہے, جب صبح وہ آئے غیر مسلم تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے تم اس کے ہاتھ میں قرآن شریف رکھ دینا, اس سے کہنا اس کی چند آیتوں کا پہلے مطالعہ کر لے, اس کو ہندی میں آتا ہو تو ہندی میں دے دو, اردو میں آتا ہو تو اردو میں دے دو, انگلش میں آتا ہو تو انگلش میں دے دو, جس زبان میں بھی وہ پڑھ سکتا ہو قرآن شریف اس کے ہاتھ میں دو, اس سے کہو کہ پہلے تو کچھ قرآن سے پڑھ لے اس کے بعد کاروبار میں لگنا. اس پر لوگوں نے پوچھا تھا وہ غیر مسلم حالت ناپاکی میں ہوگا, اس کا تو وضو بھی نہیں ہوگا, وہ تو ہر وقت ناپاک رہتا ہے, تو کیا اس کے ہاتھ میں یوں قرآن دیا جا سکتا ہے؟ تو ظالم نے انکار کیا اور کہا قرآن کو چھونے سے پہلے کوئی ضرورت نہیں ہے وضو ہونا, کوئی ضرورت نہیں غسل ہونا. یہاں تک کہ اس نے قرآن کے حوالے سے کہا معاذ اللہ قرآن کو جزدان میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, قرآن کو جو تم پیٹھ نہیں لگاتے ہو تو پیٹھ لگ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, قرآن کو تم اونچائی پر جو رکھتے ہو اونچائی پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم نے جزدان میں رکھ کر اس کو اونچائی پر رکھ دیا. اگر کوئی مسلمان پڑھنا چاہتا ہوگا اس کو دیکھ کر سستی آئے گی, اب اوپر سے کون اتارے گا, اس کو کھول کر کون نکالے گا, رحل کون ڈھونڈے گا, پھر پڑھنے کے بعد جزدان میں کون رکھے گا, پھر اوپر کون پہنچائے گا. اس لیے وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ قرآن کو نیچے رکھو, جزدان میں مت رکھو تاکہ بآسانی لوگ اس تک پہنچ جائیں. صرف یہی نہیں بہت ساری چیزیں اس نے کہی. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, گویا قرآن کے حوالے سے جو اس کا یہ لیکچر تھا اس کو سننے کے بعد ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ ظالم قرآن کی عظمتیں بیان نہیں کرتا بلکہ قرآن کی بے حرمتی کا سامان کرتا ہے, قرآن کے حوالے سے لوگوں کا ذہن خراب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ قرآن کو لا کر ناول کے درمیان رکھ دیا جائے, اس کو میگزینز کے درمیان رکھ دیا جائے, اس کو اخبار و دنیاوی لٹریچر کے درمیان رکھ دیا جائے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, ایسی باتوں کے ذریعے لوگوں کے دل میں قرآن کی عظمت پیدا نہیں ہوتی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ تو نام نہاد مسلمان ہے, تجھ سے بہت اچھے تو ہزاروں سال پہلے کے وہ لوگ تھے, آپ نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. تو اپنے آپ کو خاندانی مسلمان کہے اور تجھے پتا نہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بہرکیف سیدنا عمر فاروق اعظم نے اٹھایا, سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں, ابھی چند آیات کو پڑھا تھا
آپ پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ نے دل کو نرم کر دیا، آنکھوں سے آنسو کا چشمہ جاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بے ساختہ پکار اٹھے، مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد کے پاس لے چلو، وہ کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ صحابی جو اندر چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے، آنے کے بعد کہتے عمر تجھے مبارک ہو، نماز عشاء کے بعد کل رات میرے آقا نے دعا کی تھی اور میں اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کی دعا کی قبولیت کو دیکھ رہا ہوں، آقا نے تیرے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ اپنے ساتھ لے کر سیدنا عمر فاروق اعظم کو دار ارقم میں آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ کو جمع کر کے وہاں ان کی تعلیم فرما رہی ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، دیکھنے والوں نے باہر دیکھا، ایک صحابی رسول ساتھ ہیں، عمر فاروق اعظم ساتھ ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اندر جا کر اس نے خبر دی عمر آئے ہیں، ارادہ نیک نہیں معلوم دیتا، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ان کے ساتھ حضرت خباب ہیں۔ اتنا سننا تھا، امیر حمزہ فرماتے ہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میرے بازوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے ہم آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگائیں گے، اور اگر عمر کا ارادہ اچھا نہیں ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں عمر کی تلوار سے میں عمر کی گردن کو مار دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد دروازے کو کھولا گیا، فرمایا گیا سیدنا عمر فاروق اعظم اندر تشریف لاتے ہیں، ابھی اندر آ کر کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر عمر فاروق اعظم کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر میرے آقا نے ہلایا، اور ہلا کر آقا فرماتے عمر کب تک گمراہی کے اندھیرے میں پھرتے رہو گے، آخر کیا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ۔ آقا کی زبان سے ان کلمات کو سننا تھا، عمر فاروق اعظم پر ہیبت طاری ہو گئی، بے ساختہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور آخری رسول بن کر آئے ہیں۔ اب جب عمر نے یہ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا گیا جوش ایمانی کی بنیاد صحابہ اکرام نے نعرے تکبیر کو بلند کیا ہے، فرمایا گیا عمر کے اسلام قبول کرنے پر جب صحابہ نے نعرے تکبیر کو بلند کیا ہے تو وہ ایسا نعرہ تھا جو پورے مکے کے گلی کوچوں میں گونجا ہے، خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹکرایا ہے، ہر کسی نے سن لیا وہ کیسا نعرہ تھا۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ جب کوئی خوشی اور مسرت حاصل ہو تو نعرہ لگانا صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، اور اسی لیے ہم آقا کی میلاد کے موقع پہ نعرے لگایا کرتے ہیں، اور یہ نعرے لگانا خوشی اور مسرت کے موقع پر جوش ایمانی کی بنیاد نعرہ لگانا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے بلکہ آقا کے صحابہ کی سنت ہے۔ ان کی محفلوں میں تالیاں بجائی جاتی ہیں، ہم کہتے تالیاں بجانا یہ ہجڑوں کا طریقہ ہے اور نعرے لگانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ 1450 سال کے بعد بھی اسی طریقے پر ہیں جو طریقہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم کا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، قبول اسلام کے بعد اب سیدنا عمر فاروق اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، کل تک جہاں جہاں اسلام کے خلاف منصوبے ہوتے تھے ان محفلوں میں میں شامل ہوتا تھا، اب مجھے آپ پرمیشن دیں کہ انہی تمام محفلوں میں جا کر اپنے مسلمان ہونے کا بھی اعلان کر دوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نکلے اعلان کرنے کے لیے، آپ نے لوگوں سے پوچھا مکے میں سب سے ہلکے پیٹ والا کون ہے، سب سے ہلکے پیٹ والا کون ہے مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے ایک شخص کا نام بتایا کہ فلاں شخص بہت ہلکے پیٹ والا ہے۔ بعض لوگ ہوتے مرد ہیں، فطرت عورت کی ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر آپ سے کبھی کوئی بات کر لے، کوئی راز کی بات، کوئی پرسنل بات، کوئی چھپی بات کر لے اور کرنے کے بعد یہ کہے کہ دیکھو کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت، اس کا مطلب کہ اس نے راز کی بات بتا تو دی لیکن کہیں نہ کہیں اس پر بھی اس کو شک ہے کہ تو بات لیک نہ کر دے، تو بات لیک نہ کر دے، ورنہ یقین تو یہ ہے، بھروسہ اور ٹرسٹ تو یہ ہے کہ سامنے والے کو جب بات بتا دیں تو کہنا نہ پڑے کہ کسی کو بتانا مت،
بلکہ اتنا یقین ہو کہ میں نے اس کو بتا دیا، یہ زندگی بھر میرے اس راز کو راز رکھے گا، کسی پر عیاں نہیں کرے گا۔ بعض پیٹ کے ہلکے اور جانتے اگر کوئی بات عام کرنی ہو، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی بات کا پروپیگنڈا کرنا، پبلسٹی کرنی ہے، تو کسی عورت کو وہ بات بتا دو اور بتانے کے بعد یہ ٹیگ لائن لگا دینا کہ دیکھو بہن کسی کو بتانا مت۔ اگر آپ یہ کہہ دو کہ کسی کو بتانا مت تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی، جب تک وہ سب کو بتا نہ لے اس کو چین نہیں آئے گا۔ اور جانتے وہ جب وہ بتائے گی تو کیسے بتائے گی؟ وہ کسی عورت کو بتائے گی اور بتانے کے بعد کہے گی دیکھو میں نے صرف تم کو بتایا، تم کسی کو بتانا مت، کیونکہ اس نے مجھے کسی اور کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے، تم تو میرے بڑی قریب ہو نا، اس لیے میں نے تم کو بتا دیا، لیکن تم کسی کو بتانا مت۔ اور وہی 100 لوگوں کو بتائے گی اور 100 سے کہے گی میں نے صرف تم ہی کو بتایا، تم کسی کو مت بتانا، تم کسی کو مت بتانا۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے پوچھا مکے میں سب سے ہلکے پیٹ والا کون ہے؟ لوگوں نے ایک شخص کا نام لیا کہ فلاں شخص۔ اب میں اس کا نام نہیں لیتا، ورنہ آپ نے کوئی اس نام کا ہوگا تو لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص۔ اب سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا اس کو بلا لاؤ۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بلایا؟ میں نے تجھے اس لیے بلایا کیونکہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا، پوری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، بھاگنا شروع کر دیا، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے پیٹ میں گویا درد ہونے لگا کہ کیسے بتاؤں جا کر لوگوں کو۔ فوراً بھاگا، پورے مکے میں گھوم گھوم کر بتانے لگا تمہیں خبر ہے، تمہیں پتا ہے، تم کہاں ہو، تم سب تو غافل رہ گئے۔ اے عتبہ سن، اے شیبہ سن، اے ابو سفیان سن، اے ابو جہل سن، اے ابو لہب سن۔ مکے کے تمام سرداروں کو آواز دینے لگا اور کہنے لگا تمہارے لیے بڑی بری خبر لایا ہو، اب تو عمر بھی مسلمان بن گیا، عمر بھی مسلمان بن گیا۔ اور جانتے وہاں سیدنا عمر فاروق اعظم نے کیا کہا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم چونکہ حضرت امیر حمزہ کا 39واں نمبر تھا، تو عمر فاروق اعظم مسلمان بنے تو آپ کا 40واں نمبر ہے، 40واں۔ اور اسی لیے الحمدللہ ہم سنیوں کو 40ویں سے بہت پیار ہے۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو تو ہم 40واں کرتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں 40واں کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں چونکہ عمر 40ویں مسلمان ہے اسی لیے سنیوں کو 40ویں سے بہت پیار ہے، اسی لیے ان کے یہاں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ ہمارے یہاں تو تیجا بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرحومین کی برسی بھی منایا کرتے ہیں، برسی بھی، اولیاء اکرام کا سالانہ عرس بھی مناتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا فرماتے عمر یہ کیسا سوال، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ عرض کرتے آقا کیا ہمارا دین حق نہیں؟ آقا فرماتے عمر بلا شبہ ہمارا دین حق ہے۔ اسی طرح کچھ اور سوالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا جواب دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا دین حق، اللہ حق، ہمارا رسول حق، ہم حق پر، تو ہم حق والے ہو کر اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں، اور یہ ناحق لوگ کھلے طور پر خانہ کعبہ کے سائے میں عبادت کرتے ہیں۔ اب عمر مسلمان بن گیا ہے، اب مسلمانوں کو چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مسلمان اللہ کے سجدے کریں گے تو خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کا سجدہ کریں گے۔ یہ کہہ کر عمر فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور کہا میرے ساتھ چلو، آج ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھلے طور پر سجدہ کریں گے۔ فرمایا گیا آگے آگے سیدنا عمر فاروق اعظم تلوار لے کر چل رہے تھے، اور پورے قافلے کے پیچھے پیچھے جناب امیر حمزہ تلوار لے کر چل رہے تھے، اور درمیان میں میرے آقا اپنے غلاموں کو لے کر جا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد مسلمانوں کی صفیں لگتی ہیں، 2 صفیں تیار ہوئیں، تمام چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا، اونچی اونچی پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا اس وقت خانہ کعبہ، پہاڑیوں پر لوگ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ
دیکھ رہے تھے، مسلمان اللہ کا سجدہ کر رہے تھے اور عمر فاروق اعظم کافروں کو للکار رہے تھے، اے لوگوں عمر مسلمان بن گیا ہے، اب مسلمان اللہ کا سجدہ اپنے گھروں میں چھپ کر نہیں کرے گا، اب مسلمان اللہ کا سجدہ کرے گا تو اللہ کے گھر خانے کعبہ کے سامنے کھل کر کرے گا۔ اب اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، آئے عمر کا مقابلہ کر کے دیکھ لے، اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آؤ آئے عمر کا مقابلہ کر کے دیکھ لے، اگر کسی کو اپنے ماں باپ کی گود اجاڑنی ہو، آئے آ کر عمر کا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ اے مسلمانوں، کسی کی جرت نہیں تھی کہ عمر کی للکار اور تلوار کا کوئی جواب دیتا، اور یہ پہلی بار تھا کہ جب مسلمان کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کا سجدہ کر رہے تھے، اور یہی وہ دن تھا جس کے بارے میں آقا نے دعا کی تھی، اے اللہ عمر کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب یہاں ایک بات عقائد اہل سنت کے تحت عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اسلام کو عزت دینے والا اللہ ہے کہ عمر ہے؟ اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، اور عمر فاروق اعظم کا نمبر تو 40واں ہے، ان سے پہلے صدیق اکبر بن چکے، مولا علی بن چکے، عثمان غنی بن چکے۔ اسلام کی عزت کے لیے کیا میرے نبی کافی نہیں؟ اسلام کی عزت کے لیے کیا ابو بکر کافی نہیں؟ اسلام کی عزت کے لیے کیا عثمان غنی اور مولا علی کافی نہیں؟ اسلام کی عزت کے لیے آخر میرے نبی نے عمر کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آقا نے اسلام کی عزت کے لیے یوں دعا کی، اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پتا چلا کہ نبی اسلام کی عزت کی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں وسیلے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ عزتیں دینے والا تو اللہ ہے، عمر نہیں ہے، لیکن عمر کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے گا۔ گویا وسیلہ نبی کی سنت مبارکہ ہے، نبی کی سنت۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی، صحابہ اکرام موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم غیر حاضر، ابھی آئے نہیں، آنے والے تھے، ان کی آمد سے پیشتر جبرائیل علیہ السلام حاضر آئے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تفسیر نعیمی میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں ان قریب عمر آنے والے ہیں۔ آقا خاموش، پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کی محفل میں ان قریب عمر آنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں۔ اے جبرائیل، کیا تو بھی میرے عمر کو جانتا ہے؟ تو جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے، آقا زمین والے جتنا عمر کو نہیں جانتے اس سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ آسمان والے۔ نبی خوش ہو گئے غلام کی تعریف سن کر، فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل ذرا کچھ اور میرے عمر کی تعریف سنا دے، کچھ اور تعریف سنا دے۔ پتا چلا عمر کی تعریف کرو نبی خوش ہوتے ہیں، اور نبی عمر کی تعریف کے لیے جبرائیل سے کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل جو سید المعصومین فرشتوں کے سردار، اب جبرائیل سے نبی تعریف سنے، نبی کو خوشی ہو۔ ہم غلامان مصطفیٰ کیا ان کی تعریف کریں گے نبی خوش نہیں ہوں گے؟ ہم اسی لیے ان کا یوم مناتے ہیں، ان کی تاریخ شہادت مناتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے، آقا آپ مجھ سے عمر کی تعریف سننا چاہتے ہیں؟ سنیں، نوح علیہ السلام کی عمر بھی لے کر آ جاؤں اور تعریفیں کرنا شروع کروں تو نوح کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اور نوح علیہ السلام کی عمر جانتے کتنی؟ تقریباً 950 سال ہے۔ یعنی میں جبرائیل اگر عمر کی تعریف کرنی شروع کر دوں 950 سال گزر جائیں گے، عمر کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے زمین پر مجھے 2 وزیر دیے اور آسمان پر مجھے 2 وزیر دیے۔ جبرائیل اور میکائیل یہ جنت میں میرے وزیر ہیں، اور عمر اور ابو بکر یہ زمین پر میرے وزیر ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق اعظم آ رہے تھے، ان دونوں کو دیکھ کر میرے آقا جانتے ہو کیا فرماتے؟ آقا فرماتے ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ میری آنکھ ہے، اور عمر فاروق اعظم کی طرف اشارہ کر کے کہتے یہ میرا کان ہے، یہ میری آنکھ اور یہ میرا کان۔
اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں ذرا اندازہ لگائیں کہ نبی کو اپنے اس غلام سے کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا۔ ارے باقی جتنے مسلمان بنے تھے انہوں نے اسلام خود بخود قبول کیا تھا یا میری دعوت پر قبول کیا، آقا کی دعوت پر قبول کیا تھا، لیکن عمر فاروق اعظم وہ ہیں جو خود سے اسلام قبول کرنے نہیں آئے تھے، نہ نبی کی دعوت پر اسلام قبول کیا، بلکہ آقا نے دعائیں مانگی تھی اور عمر کو اللہ سے مانگ کر میرے نبی نے لیا تھا۔ اور جانتے جو چیز خود بخود مل جائے اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جو مانگ کر لی جائے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو عمر تو وہ ہیں جنہیں اللہ سے مانگا تھا میرے نبی نے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں حضور کے ساتھ شامل ہوئے۔ کوئی اسلامی جنگ ایسی نہیں جس میں عمر فاروق اعظم شامل نہ ہوئے ہوں، اور یہی سیدنا عمر فاروق اعظم ہے جو میدان جنگ میں کافروں کی صفوں پر صفیں پلٹ دیا کرتے تھے۔ جانتے ان کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم کے بازوؤں کی قوت، فرمایا گیا داہنے ہاتھ میں جو اللہ نے طاقت دی تھی وہی طاقت اللہ نے ان کے بائیں ہاتھ میں عطا فرمائی تھی۔ ہم میں سے ہر ایک داہنے ہاتھ میں زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور جو لوگ لیفٹی ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے سارے کام کرتے ہیں، ان سے کہو رائٹ سے کوشش کرو، نہیں کر پاتے۔ تو جو دائنے سے کام کر لیتے ہیں بائیں سے وہ کام نہیں کر پاتے، جو بائیں سے کام کرتے ہیں دائنے سے وہ کام نہیں کر پاتے۔ لیکن فرمایا گیا عمر فاروق اعظم کو دائنے ہاتھ میں اللہ نے جو قوت دی تھی وہی قوت بائیں ہاتھ میں عطا فرمائی تھی۔ اور عمر کی قوت کا عالم یہ تھا، ان کی ہیبت و رعب دبدبے کا عالم یہ تھا، آقا فرماتے عمر تجھے دیکھ کر تو شیطان راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض یہ نہ کرے کہ عمر گویا نبی سے زیادہ طاقتور تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگے نبی کو دیکھ کر نہ بھاگے، معاذ اللہ۔ نہیں، میں آپ کو مثال دوں، توجہ ہے نا آپ کی، میں آپ کو مثال دوں۔ مان لیجئے کوئی شیخ صاحب، پیر صاحب راستے سے چلے آ رہے تھے اور راستے میں موجود ایک کتا ان پر بھونکنے لگا۔ اب شیخ صاحب نے اسے بڑا دوڑایا، بھگایا، دتکارا، ڈرایا، نہیں بھاگا، وہ واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی شیخ صاحب ڈنڈا لے کر آئے۔ اب جب ڈنڈا لے کر لوٹے تو ڈنڈا دیکھتے ہی کتا بھاگ گیا، ڈنڈا دیکھتے ہی نہ ڈرایا نہ دھمکایا، بلکہ ڈنڈا دیکھا کتا بھاگا۔ اب کوئی کہے گا کہ پیر صاحب میں وہ طاقت نہیں ہے جتنا ڈنڈے میں طاقت ہے، کہ پیر صاحب تو پہلے بھی آئے تھے کتا نہیں بھاگا، ڈنڈا دیکھا تو کتا بھاگا، تو ڈنڈا طاقتور ہے پیر صاحب طاقتور نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اسی راستے پر ڈنڈا ڈال دو، کیا کتا صرف ڈنڈے کو زمین پر پڑا دیکھے گا ڈر جائے گا؟ کہ ڈنڈا پڑا ہوا ہے وہ راستہ بدل دے گا؟ نہیں۔ تو پتا چلا کہ ڈنڈے کی طاقت نہیں ہے، یہ پیر صاحب کی طاقت ہے۔ ہاں ڈنڈا ہاتھ میں تھا تو ڈنڈا کارگر ثابت ہوا کیونکہ پیر صاحب اور شیخ صاحب کے ہاتھ میں تھا، تو یہ طاقت ڈنڈے کی نہیں انہی پیر صاحب کی ہو گئی۔ تو عمر کو جتنی طاقتیں، فضیلتیں، مرتبے، بزرگی، شان سب ملی، جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کا وہ معاملہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ملا ہے تو یہ نبی کا فیضان ہے، یہ نبی کا فیضان۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ میں مثال دیتا ہوں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بیٹھے ہوئے سوکھی روٹیاں چبا رہے تھے، سوکھی روٹیاں، اور سوکھی روٹیاں چبانے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ دیکھنے والوں نے کہا علی تم تو وہی ہو کہ جس نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکنے والا علی آج سوکھی روٹیاں چبانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا علی نے؟ علی نے جواب دیا تھا کہ اس وقت میں نے خیبر اکھاڑا تھا تو اس طاقت میرے بازوؤں کی نہیں تھی، وہ میرے نبی کے نگاہوں کی قوت تھی، وہ سامنے تھے تو بازوؤں میں وہ قوت تھی، آج وہ سامنے موجود نہیں ہیں تو علی اپنی طاقت سے توڑتا ہے تو روٹی بھی توڑی نہیں جاتی ہے، روٹی بھی۔ یا یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کو جو ملا سب کچھ اللہ نے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، سب کچھ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ فتح کر کے واپس مدینہ منور آئے۔ جب مدینے لوٹے تو ایک چھوٹی سی بچی آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے یہ منت مانگی تھی کہ آپ جب جنگ فتح کر کے آئیں گے تو میں دف بجا کر آپ کا استقبال کروں گی. محبت سے کہیں, میں دف بجا کر آپ کا استقبال کروں گی. فتح تو مل گئی, اجازت ہو تو منت پوری کر لوں, منت پوری کر لوں. آقا نے اجازت دے دی. اب وہ دف بجا کر نبی کی نعت پڑھنے لگی. سیدنا صدیق اکبر آئے, وہ بجاتی رہی. مولا علی آئے, وہ بجاتی رہی. تھوڑی دیر میں سیدنا عمر فاروق اعظم آئے. جیسے ہی سیدنا عمر فاروق اعظم کی آہٹ ہوئی, اس لڑکی نے فوراً وہ دف اپنے پیروں کے بیچ میں چھپا لیا, اور چھپایا نہیں بلکہ اس کو پلٹ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی, جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا, بیٹھ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ دیکھا. جب وہ بچی دف کو پلٹ کر بیٹھ گئی, آقا مسکرائے اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ علی اے عمر, تو وہ ہے کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے, شیطان بھی. اب یہاں معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ منت مانگے, اب اس لڑکی نے دف بجا کر نبی کی نعت پڑھی تھی نا, تو اگر کوئی یہ منت مانگے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا, میں نبی کے میلاد کی محفل سجاؤں گا, اگر میرا یہ کام ہو جائے گا, میں نبی کے نعت کی نوری محفل سجاؤں گا, تو اب یہ منت مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے بتاؤ؟ اور یہ منت آقا سے ثابت ہے, ورنہ میرے آقا فرماتے کہ کیسی منت تو نے مانگ لی, کیسی منت تو نے مانگ لی؟ ارے جا کر تسبیح گھما, جا کر وظائف کر, جا کر کچھ صدقہ کر دے, کچھ سجدے کر لے, کچھ روزے رکھ لے. ہاں وہ تمام منتیں بھی درست ہیں, لیکن اگر کوئی میلاد پاک کی منت مانگے تو وہ منت مانگنا بھی آقا کے گویا غلاموں کی سنت مبارکہ ہے, تو یہ طریقہ بھی صحیح ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, بہت تفصیل میں نہیں جاتا میں, اب آئیے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین بننے کے بعد, خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد, جانتے ہیں آپ کا حال کیا تھا؟ آپ رات بھر گشت کرتے تھے اور دن بھر رعایا کے حالات معلوم کرتے اور حکومت کے حالات معلوم کرتے. گورنرز جہاں بنا بنا کر بھیجے تھے, ان سے ان علاقوں کے حالات معلوم کرتے تھے. کسی نے کہا کہ امیر المومنین, آپ نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں, دن رات جاگتے ہیں, اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں دن میں سو جاؤں گا تو رعایا پروری کیسے کروں گا, اور اگر میں رات کو سو جاؤں گا تو عبادت الہی کیسے کروں گا؟ دن جاگتا ہوں رعایا پروری کے لیے, رات جاگتا ہوں اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے. دور دراز سے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے. صحابہ کرام نے یہ پسند نہیں کیا کہ عمر امیر المومنین بننے کے باوجود پرانے کپڑے پہنتے ہیں, ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے ہیں. یعنی جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے آپ کا حال تھا وہی حال آپ کا آج بھی ہے, جبکہ اب تو دور دراز سے بادشاہ ملنے آتے ہیں, بادشاہ کے نمائندے آتے ہیں, بڑے بڑے دولت مند آتے ہیں. تو ان لوگوں نے چاہا کہ عمر تھوڑا سا لائف سٹائل کو چینج کریں, لیکن کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر سیدنا عمر فاروق اعظم سے اس کی سفارش کرتے. ان لوگوں نے پلان کیا, صحابہ نے پلاننگ کی کہ ہم نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, دولت مندوں کو, بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھا, ان کی شان, ان کی ٹھاٹ دیکھی. ہم چاہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم بھی تھوڑی سی اپنی لائف سٹائل چینج کریں, اچھے کپڑے پہنے, مکان اچھا بنوا لیں, اچھی غذا کھایا کریں. تو ان لوگوں نے دو لوگوں کو تیار کیا, اور وہ دو کون تھے؟ ہماری مقدس مائیں تھیں, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا عمر فاروق اعظم کی اپنی بیٹی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. ان دونوں ماؤں کو تیار کیا اور انہیں بھیجا کہ ہم جائیں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ عمر کوڑے نہ لگائیں, آپ جائیں تو ممکن ہے آپ کی بات مان لیں. اب یہ دونوں آئیں اور عمر فاروق اعظم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی کہ عمر, ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے دنیا نہیں آئی تھی, سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے دنیا نہیں آئی, لیکن اب تو دنیا تیزی سے آ رہی ہے. دور دراز سے دولت مند آتے ہیں, سرمایہ دار آتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہوں کے نمائندے آتے ہیں, ان کے ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں. ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے جوڑے پہنا کریں, آپ اچھا مکان بنوا لیں,
آپ اپنی طرف سے ایک تھوڑا سا اپنے لیے تنخواہ مقرر کر لیں اور آپ تھوڑی سی زندگی بدلیں. تو جانتے عمر فاروق اعظم اٹھ کر بیٹھ گئے, جلال آ گیا. آپ نے فوراً کہا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو بھیجا کس نے ہے, مجھے اس کا نام بتاؤ تاکہ میں کوڑے سے اس کی خبر لوں. مجھے بھیجنے والے کا نام بتاؤ کہ بھیجا کس نے, جرت کس کی ہوئی. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ سے تو کچھ نہیں کہتا ادبن, لیکن حفصہ یہ تو میری بیٹی بھی ہے, میں تجھ سے کہتا ہوں کہ حفصہ تو مجھے بتا, کیا تو نے کبھی دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو جوڑے ایک ساتھ جمع ہوئے؟ کیا میرے آقا کے پاس کبھی دو جوڑے کپڑے تو نے دیکھے؟ تیرے گھر میں کتنے جوڑے تھے میرے نبی کے, بتا. انہوں نے عرض کیا کہ ایک ہی جوڑا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ بتا میرے نبی نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا؟ وہ کہتی میری آنکھوں نے کبھی یہ دیکھا نہیں. کیا میرے آقا رات بھر بستر پر پیر پسارے سوتے تھے؟ حضرت حفصہ نے کہا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں. کیا میرے آقا نرم بستر استعمال کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں. بلکہ عرض کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں جب باری میری تھی آرام کرنے کے لیے آئے تو وہ ٹاٹ کا بستر جس پر روزانہ سوتے تھے میں نے اس رات اس کو ڈبل کر دیا تھا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. آقا جب صبح سو کر اٹھے تو مجھ سے کہا حفصہ کیا تو نے بستر کو بدل دیا؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بستر تو وہی ہے, آج میں نے اس کو ڈبل فولڈ کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. آقا فرماتے حفصہ میرا بستر ویسے ہی بچھایا کر جیسے ہر رات بچھاتی تھی, اس کی نرمی جو ہے اللہ کی عبادت سے مجھے غافل کر دیتی ہے, اسی لیے تو اس کو نرم نہ کرنا. اے حفصہ تو بتا کیا میرے نبی نے نرم بستر استعمال کیا؟ فرماتی نہیں. آپ فرماتے میرے نبی نے کیا کبھی شاہی کھانے اور دعوتیں کھائیں؟ فرماتی کبھی نہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو 3 دوست تھے, 3 مسافر تھے, ایک منزل کی طرف جا رہے تھے. منزل تھی, راستہ تھا, ایک ساتھی چلتے چلتے راستے سے گزرا, منزل تک پہنچ گیا. اس کے بعد دوسرا چلا, چلتے چلتے وہ بھی اپنی منزل کو پہنچ گیا. اب تیسرا اس راستے پر چل رہا ہے, اسے اس کے راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو, انہی کے نقش قدم پر چلے گا تو منزل تک پہنچے گا, وہاں سے ہٹے گا تو وہ اس راستے سے اور منزل سے ہٹ جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے شان سیدنا عمر فاروق اعظم کی, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, وہ جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کانپتے تھے, جن کا نام سن کر لوگوں پر لرزہ برندامی تاری ہو جایا کرتی تھی, وہ جن کے دور حکومت میں جانتے ہو 22,000 مربع میل کی زمین اسلام کے حکومت اور قبضے میں آ گئی تھی. آپ نے جتنے سال حکومت کی, خلافت کی, کسی لکھنے والے نے لکھا کہ عمر کے دور خلافت میں 22,000 مربع میل کی زمین اسلامی حکومت میں آ گئی تھی. اگر اسلام کو اللہ ایک اور عمر دے دیتا تو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں صرف اسلام کی حکومت ہوتی. آپ کے دور حکومت میں 300 قلعے فتح ہوئے. کتنے قلعے؟ 300 قلعے. تقریباً 63,000 شہر و قصبے اسلام کے قبضے میں آ چکے تھے. اور جانتے ہو عدل و انصاف کا عالم کیا تھا؟ عدل و انصاف کا عالم یہی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر قیصر کی طرف بھیجا. آپ جب گئے دریائے دجلہ افان پر تھا, دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے فوج کو لے کر, تو دریائے دجلہ کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی, کوئی سواری نہیں, کچھ بھی نہیں. تو جانتے ہو کیا کہا حضرت خالد بن ولید نے؟ آپ نیچے اترے اپنے گھوڑے سے اور دریائے دجلہ کے قریب جا کر کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ اگر اللہ کے حکم سے تو جاری ہوتا ہے تو میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور عمر کے عدل و انصاف کا واسطہ دیتا ہوں, ہمارے لیے راستہ پیدا کر دے. آپ نے یہ جملے کہے,
اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، فرمایا گیا پھر گھوڑے کو لگام لگائی اور دریائے دجلہ میں گھوڑے کو ڈال دیا۔ جب خالد بن ولید چلے تو پوری فوج جو تھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ فرمایا گیا دریائے دجلہ نے مسلمانوں کی فوج کے لیے ایسا راستہ پیدا کیا کہ خالد بن ولید کی قیادت میں پوری فوج دریائے دجلہ کو پار کر جاتی ہے اور کسی کے گھوڑے کا کھر جو تھا وہ بھی گیلا نہیں ہوا تھا۔ یہ عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں جھگڑا ہو گیا۔ دیکھیں عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کسی زمین کو لے کر جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا میں چاہتا ہوں مقدمہ لے کر ہم نبی کی خدمت میں چلیں، نبی کی خدمت میں۔ مسلمان دل میں بڑا خوش کہ یہودی تو خود ہی پھنس گیا، معاذ اللہ خود ہی پھنس گیا، ہمارے نبی کے پاس جائے گا، ظاہر فیصلہ تو مسلمان کے حق میں ہوگا۔ اب دونوں پہنچے، وہاں پہنچ کر جب سارا معاملہ بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا ہے۔ حق پر یہودی تھا، آقا نے اس کو اس کا حق دے دیا۔ اب جب یہودی کو حق مل گیا، مسکرایا، وہ چل پڑا۔ مسلمان نے آواز دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ لے کر ہم عمر کے پاس چلیں، میں چاہتا ہوں کہ عمر کے پاس چلیں، ان کو بتائیں کہ کیس کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ عمر کفار و مشرکین کے معاملے میں شدت زیادہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بہت نرم دل ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید میرا وہاں کام بن جائے۔ اس نے کہا عمر کے پاس چلو۔ یہودی کہنے لگا کہ عجیب آدمی ہو، ارے چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت میں تو کیس لے جایا جا سکتا ہے، لیکن بڑی عدالت میں فیصلہ ہونے کے بعد چھوٹی عدالت کی طرف جانا یہ کہاں کی عقل مند تھی؟ مسلمان کہنے لگا نہیں، میں تو جو عمر فیصلہ کریں گے وہی مانوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو چلو۔ اب دونوں پہنچے سیدنا عمر فاروق اعظم کی خدمت میں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے، سارا معاملہ بیان کیا۔ اس سے پہلے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کوئی جواب دیتے، یہودی نے کہہ دیا کہ اے عمر، فیصلہ دینے سے پہلے سنو، ہم یہی مقدمہ لے کر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب جب عمر فاروق اعظم نے سنا، آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر رک، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر کمرے میں تشریف لے گئے، تلوار ننگی لے کر آئے اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے مسلمان کی گردن کو مار دیا۔ اللہ اکبر، مسلمان کی گردن کو مارنا تھا، پورے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا۔ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب میرے آقا کو خبر ہوئی تو جانتے میرے آقا کتنے کانفیڈنس و یقین کے ساتھ فرماتے ہیں، فرماتے عمر کی تلوار کبھی کسی مومن کی گردن کو نہیں کاٹ سکتی ہے، عمر نے مارا ہے تو مسلمان نہیں، ایک منافق کو مارا۔ یہ عمر کا عدل و انصاف، یہی سیدنا عمر فاروق اعظم۔ ایک مرتبہ بادشاہ روم کا الچی آیا، مدینے میں پہنچا تلاش کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے بادشاہ کہاں ہیں۔ لوگوں نے دکھایا کہ وہ کٹیا نظر آ رہی ہے، وہ ٹوٹا پھوٹا مکان نظر آتا ہے، وہی ہمارے بادشاہ کا، وہی ان کا کمرہ ہے، وہی ان کا گھر ہے۔ تو آنے کے بعد اس نے سوچا تھا شاید کوئی عالی شان محل ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ جیسے عام مسلمانوں کے مکان ویسے ہی مکان عمر فاروق اعظم کا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں مجھے بتاؤ تمہارا بادشاہ اس وقت کہاں ہوگا؟ تو مسلمانوں نے کہا کسے ڈھونڈتا ہے تو؟ اس نے کہا کہ تمہارے بادشاہ عمر کو۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ وہ ہمارے بادشاہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے خلیفہ ہیں، وہ تو ہمارے امیر المومنین ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو وہ ہے جو روم میں بیٹھا ہے، ہمارا بادشاہ نہیں ہے، عمر تو ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا فلاں باغ میں آرام کر رہے ہوں گے، یہ قیلولہ کرنے کا وقت ہے ان کے۔ وہ تلاش کرتا کرتا باغ میں پہنچا، دور سے دیکھا تو حیران، جانتے کیفیت کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم دوپہر کا وقت ہے، ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، پتھر کا تکیہ بنا کر سو رہے ہیں، چہرے پر دھوپ پڑ رہی ہے، دھوپ سے پسینہ بہہ کر زمین پر گر رہا ہے۔ جب دور سے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ مسلمانوں کا یہ امیر المومنین کھلے آسمان کے نیچے پتھر کا تکیہ بنا کر دھوپ میں اطمینان سے سوتا ہو، ہمارے بادشاہ نرم نرم بستر پر سوتے، انہیں نیند نہیں آتی، انہیں جان کا کھٹکا ہوتا ہے، اور یہ بالکل
ساری دنیا سے انجان اطمینان کی نیند سوتا. قریب آیا عمر فاروق اعظم نے آہٹ سنی, آنکھ کھل گئی. آپ اٹھ کر بیٹھے, آنے والے نے اپنا تعارف پیش کیا. پھر اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر المومنین, مجھے تعجب ہے کہ ہمارے بادشاہوں کو نرم بستروں پر نیند نہیں آتی اور تم کھلے آسمان کے نیچے اطمینان سے سوتے ہو. آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو جانتے ہو عمر فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بتا تو نے میرے لباس کو کیسا پایا؟ اس نے کہا جیسے تمام مسلمانوں کا. آپ نے فرمایا تو میرا گھر بھی دیکھ آیا ہے, میرے گھر کو کیسا پایا؟ اس نے کہا جیسے عام مسلمانوں کا. آپ نے فرمایا تو نے مجھے کیسا پایا؟ اس نے کہا جیسے عام مسلمانوں کو. تو عمر فاروق اعظم فرماتے میں وہ ہوں جو اپنے مکان پر جو ہے ناز نہیں کرتا, اپنے لباس پر ناز نہیں کرتا, اپنے عہدے اور پوسٹ پر ناز نہیں کرتا, اپنی شان و شوکت اور شوکت و حکومت و خلافت پر ناز نہیں کرتا. میں وہ ہوں جو محمد عربی کی غلامی پہ ناز کرتا ہوں, اور یہی غلامی ہے جو مجھے عدل و انصاف کا پیکر بناتی ہے. اور جب عمر عدل کرتا ہے تو آسمان کے نیچے دھوپ میں اسے نیند آتی ہے, اور تیرے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اسی لیے نرم بستر پر بھی انہیں نیند نہیں آتی. اب آخری دو باتیں. رعایا پروری کا حال یہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم راتوں کو مدینے کی گلیوں میں نکلتے رعایا پروری کے لیے. ایک رات اپنے ایک ساتھی کو لے کر, یا یوں کہیں کہ اپنے غلام کو لے کر چلے, مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک گھر میں ہلکی ہلکی روشنی دیکھی. جب ہلکی ہلکی روشنی نظر آئی تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ لگتا ہے اس گھر والے جاگ رہے ہیں. جاگنے کی وجہ کیا ہے اتنی رات کو جب سارے مدینے کے باشندے, شہر نبی کے لوگ اطمینان سے سوتے ہوں, یہ گھر جاگتا کیوں ہے؟ آپ پہنچے تو آپ نے سنا کہ اس گھر کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی. کان لگا کر غور سے سنا تو ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ ماں اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, جیسا تیسا ہی صحیح جو بھی پکا ہو مجھے کھلا دے. دوسرا بچہ کہہ رہا تھا ماں بھوک نے تیرے بچے کو موت کے قریب کر دیا ہے, اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا, ماں جلدی سے مجھے کھلا دے. تیسرا بچہ کہنے لگا کہ ماں 2 دن کی بھوک اب برداشت نہیں ہوتی, جو ہے وہ دے دے مجھے. ماں کہہ رہی تھی بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ, میں اسے اور اچھے سے پکا لوں, تھوڑا اور انتظار کرو میں اچھے سے پکا لوں. عمر فاروق اعظم سے نہ رہا گیا. آپ فوراً بنا اجازت کے اس گھر کے اندر تشریف لے گئے. آپ جب اندر گئے اس خاتون نے دیکھا, اجنبی کو دیکھ گھبرا گئی. اس نے کہا کہ اجنبی تو کون ہے, یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بہن میں قریب سے گزر رہا تھا, تیرے بچوں کے رونے کی آواز سنی, مجھ سے رہا نہ گیا, میں بس یہ جاننے آیا ہوں کہ کس بات نے تیرے بچوں کو رلایا, یہ رو کیوں رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم نے دیکھا چولہا جل رہا ہے, اس پر ہنڈیا رکھی ہے, اوپر سے برتن یعنی اسے ڈھاکا ہوا ہے. آپ نے کہا تیرے بچوں کے رونے کی وجہ کیا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ تجھے کیا لینا دینا میرے معاملے سے, تو جا اپنا کام کر, کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہن بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہو سکتا ہے, میں تیری کچھ مدد کر سکوں. تو اس خاتون نے کہا کہ جس کو میری مدد کرنی چاہیے وہ تو آرام سے اپنے گھر میں سو رہا ہوگا, جسے اللہ نے ہمارا خلیفہ بنایا ہے, جسے اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے, اس کو ہماری فکر نہیں ہے, تجھے کیا ضرورت ہے میری فکر کرنے کی؟ اب عمر فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ اس کو امیر المومنین سے شکایت ہے, آپ نے کہا بہن اسے کیا پتا کہ تیری تکلیفیں کیا ہے, عمر کیا جانتا ہے کہ تیری تکلیفیں کیا ہے, اس کے کاندھوں پر اللہ نے بڑی ذمہ داریاں رکھی ہیں, کم سے کم تو ہی بتا دے میں تیرا پیغام پہنچا دوں گا. تو جانتے ہو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا کہ جب اسے خبر نہیں ہے کہ ہم کس حال میں ہیں تو اسے امیر المومنین بننے کا حق کس نے دیا ہے؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ وہ رعایا پروری کرے؟ کیا ضرورت نہیں کہ وہ لوگوں کی خبر گیری کرے؟ آپ نے کہا بہن تو مجھے تو بتا دے, ہو سکتا ہے میں تیری مدد کر سکوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, سننا چاہتے ہو تو سنو, میرے یتیم بچے 2 دن سے بھوکے ہیں, میرے گھر میں نہ کوئی کمانے والا ہے, نہ ایک دانہ کھلانے کو موجود ہے. آج جب بچوں کی بھوک مجھ سے نہ دیکھی گئی تو چولہا میں نے جلایا ہے, ہنڈیا میں پانی میں نے چڑھا دیا, بہت دیر سے
سے پانی ابل رہا تھا، میں نے سوچا انتظار کر کر کے یہ سو جائیں گے، آج کی رات گزر جائے پھر کل کہیں سے انتظام ہو جائے گا، لیکن یہ بچے سونے کا نام نہیں لیتے۔ آج بھوک نے انہیں اتنا توڑ دیا ہے کہ انہیں نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم نے جیسے ہی سنا، آپ فوراً اس گھر سے پلٹتے ہیں، آپ کا خادم بھی آپ کے ساتھ پلٹا، فرمایا گیا مال غنیمت جہاں رکھا تھا وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے ایک بوری کے اندر آٹے کو بھرا، اسے اپنی پیٹھ پر رکھنا چاہتے تھے۔ غلام نے کہا امیر المومنین آپ یاد کیا کرتے ہیں، آپ مجھے موقع دے میں یہ خدمت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بتا کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس نے کہا وہ تو میں نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کا قصوروار ہوں، اب ان تک کھانا میں پہنچاؤں گا، تو میرا بوجھ قیامت میں نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بوری کو کاندھے پہ لیا، تھوڑا سا گھی ساتھ لیا، اس کے بعد پھر اس گھر میں آتے ہیں، چولہے پر جو ہنڈیا چڑھی تھی آپ نے اس کو ہٹایا ہے، اس پر توا رکھا ہے، اس کے بعد ایک برتن میں آٹے کو نکالا ہے، پانی ملایا ہے، اپنے ہاتھ سے آٹے کو گوندتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، اس میں گھی لگاتے ہیں، پھر توے پر روٹیاں سیکتے ہیں، بچوں کو توڑ توڑ کر اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ اب جب کھا لیا تو عمر فاروق اعظم ان کے گھر کے کونے میں کبھی یہاں دوڑتے تھے، کبھی وہاں دوڑتے تھے، کبھی یہاں دوڑتے تھے۔ ان کا یہ دوڑنا بھاگنا دیکھ کر بچے مسکرانے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا تھی، جن آنکھوں سے بچوں کو روتا دیکھا تھا انہی آنکھوں سے بچوں کو ہنستا ہوا دیکھوں گا۔ میں نے اپنا کام کر لیا۔ جب اس عورت نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو جانتے ہو دیکھنے کے بعد کیا کہتی ہے؟ دیکھنے کے بعد کہتی ہے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا، تیرے جیسے نرم دل کو امیر المومنین بننا چاہیے۔ میں قیامت کے دن یہ عمر کا دامن پکڑوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہن اگر تو میرے اس عمل سے خوش ہے، اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو تو عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے خوش ہے تو عمر کو معاف کر دے۔ اس عورت نے کہا میں تجھ سے بہت خوش ہوں لیکن عمر کو معاف کیوں کروں؟ عمر میرا قصوروار ہے، میں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی۔ آپ فرماتے ہیں بہن اگر مجھ سے خوش ہے تو تو عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ تو عمر کی معافی کیوں چاہتا ہے، بار بار عمر کو معاف کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تو جانتے ہو آخرکار آپ کو کہنا پڑا بہن میں کوئی اور نہیں بلکہ تیرا قصوروار عمر ہوں جو تیرے سامنے موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا۔ عورت بے ساختہ پکار اٹھی اگر آپ ہی واقعی ہمارے امیر المومنین ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن میں گواہی دوں گی کہ اللہ نے جس منصب پر بٹھایا تھا عمر نے اس منصب کا حق ادا کر دیا ہے، اس کے حق کو ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں۔ مال غنیمت کہیں سے آتا ہے، آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ 1000 دینار نکالا، امام حسین کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ 1000 دینار نکالا، امام حسن کی جھولی میں ڈال دیا۔ آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے۔ عمر فاروق اعظم نے مال غنیمت میں سے 500 دینار نکالے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو دے دیا۔ عبداللہ نے جب 500 دینار دیکھا کہا بابا آپ نے حسن کو 1000 دیا، آپ نے حسین کو 1000 دیا، مجھے آپ نے صرف 500 دینار دیے۔ جلال آ گیا۔ فوراً فرماتے ہیں کہ تو حسن حسین کی برابری کرتا ہے؟ کیا تیرا باپ حسن حسین کے باپ کی طرح ہے؟ کیا تیری ماں حسن حسین کی ماں کی طرح ہے؟ کیا تیرا نانا حسن حسین کے نانا کی طرح ہے؟ کیا تیری نانی حسن حسین کے نانی کی طرح ہے؟ کیا تیری خالہ حسن حسین کے خالہ کی طرح ہے؟ کیا تیری پھوپھی حسن حسین کے پھوپھی کی طرح ہے؟ تو ان کی برابری کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے باپ بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ ایک صحابی موجود تھے، سارا معاملہ دیکھا، وہ فوراً پہنچے علی کی خدمت میں، سارا معاملہ بیان کیا۔ آج جب امام حسن حسین کو سیدنا عمر فاروق اعظم نے 1000 دینار دیے تو ان کے بیٹے نے یہ تقاضا کیا، اس پر عمر کو جلال آ گیا۔ تو جانتے ہو مولا علی نے سنا تو مسکرا کر کیا فرماتے ہیں؟ یہ واقعہ میں اس لیے بتاتا ہوں، یہ جو علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور عمر فاروق اعظم کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ جو جھوٹے الزام سیدنا عمر فاروق اعظم پر لگاتے ہیں، ان کی اصلاح کے اور ایمان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے بات کہتا ہوں۔ ہم دشمنی میں بکواس کرتے ہیں، حق تو یہ ہے
تمام صحابہ میں اللہ نے محبت پیدا فرمایا تھا، اور عمر فاروق اعظم میرے نبی سے جتنی محبت کرتے تھے نبی کے غلاموں سے بھی اتنی ہی محبت کیا کرتے تھے۔ فرمایا گیا جب علی نے سنا، مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا اللہ نے عمر کو جنت کا چراغ بنا کر پیدا فرمایا، عمر جنت کا چراغ ہیں۔ وہ صحابی سنتے ہیں، فوراً پہنچے عمر فاروق اعظم کے پاس اور جا کر کہا کہ عمر، جب میں نے علی کو یہ واقعہ بتایا تو علی نے آپ کے بارے میں یہ کہا۔ جانتے ہو سیدنا عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا علی نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ فوراً ایک کاغذ لیا، قلم لیا، پہنچے علی کی خدمت میں، علی بتاؤ تم نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ مولا علی نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ میرے آقا نے فرمایا عمر جنت کے چراغ ہیں۔ تو جانتے ہو کیا کہتے عمر فاروق اعظم؟ کہتے علی جو تم نے کہا ہے اس کاغذ پر لکھ کر دے دو۔ علی نے لکھ کر دے دیا، فوراً اپنے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں کہ عبداللہ اسے سنبھال کر رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو میرے کفن میں رکھ دینا، یہی میری بخشش کی ضمانت بن جائے گا، یہی میری جنت کی ضمانت۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا میں بتاؤں عمر فاروق اعظم کے حوالے سے۔ آپ نے آخری بات توجہ ہے نا آپ کی، آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا مرغ جو تھا وہ آپ کو 3 چونچ مارتا ہے، 3 بار۔ آپ اٹھے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے خطبے میں آپ نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے کل رات ایسا خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب ایک آتش پرست جو ہے وہ مجھے قتل کرنے والا ہے، قتل کرنے والا۔ بتائیے خواب میں جو دیکھا اس کی تعبیر عمر فاروق اعظم ممبر پر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو عمر فاروق اعظم بہت ضعیف ہو گئے تھے، آپ نے میدان جہاد میں جانا بند کر دیا تھا، لیکن آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ تو مجھے مدینے میں موت عطا فرما۔ مدینے میں لوگ کہتے ہیں موت بھی شہادت کی چاہتے ہیں، اور وہ بھی مدینے میں گھس کر انہیں شہید کرے، کس کی جرت ہو سکتی ہے، کس کی جرت؟ لیکن اللہ اپنے محبوبین کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ عمر مانگتے تھے، مولا نے قبول کیا۔ اور پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی کی شہادت کی بشارت میرے آقا نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی، پہلی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہہ دی، تعبیر بتا دی۔ بدھ کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ صف بندی کر رہے تھے، آپ جب امامت کے لیے آتے تو صفے درست کرتے، صفے درست کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے آپ نے جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، انہی صفوں کے درمیان فیروز لولو نام کا ایک آتش پرست چھپا تھا جس کے پاس زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا۔ اس نے فوراً سیدنا عمر فاروق اعظم پر حملہ کیا اور اس نے آپ کے پیٹ میں 3 زخم مارے، 3 وار کیا۔ زہر میں بجھا ہونے سے مراد رات بھر اسے زہر میں ڈبا کر رکھتے ہیں، اور جب اس سے زخم پہنچایا جائے تو معمولی سا زخم ہونے پر بھی اس زخم کے ذریعے زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو آپ جیسے 3 وار ہوئے تاب نہیں لا سکے، نیچے گر گئے۔ اب آپ جیسے نیچے آئے، دوسرے صحابی مصلی پر آئے، انہوں نے نماز پڑھانا آگے کنٹینیو کیا۔ فرمایا کہ وہ جو دوسرے صحابی مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں، عمر فاروق اعظم حالت زخم میں نیچے بیٹھے بیٹھے جماعت میں شامل ہو گئے، جماعت میں پھر بے ہوش ہو گئے۔ اور جانتے جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا تھا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کا؟ ہوش آیا تو پہلا سوال یہی تھا کہ گشی طاری ہونے سے پہلے میری نماز مکمل ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی، یعنی اس کی قضا کرنی پڑے گی یا کمپلیٹ ہو گئی تھی، کیا فکر ہے؟ اور فرمایا گیا زخم دینے کے بعد وہ شخص بھاگا، صفوں میں جو صحابہ تھے ان کو بھی زخمی کرتا ہوا بھاگا، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے باہر نکل گیا۔ باہر سے کچھ صحابہ آ رہے تھے، اس میں ایک انصاری صحابی تھے، ہاتھ میں خون میں سنا ہوا خنجر دیکھا تو انہوں نے اس پر کمبل ڈالا اور کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑ لیا تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی، یعنی اپنے آپ کو بھی اس نے ختم کر لیا۔
عمر فاروق اعظم کا زخم اتنا گہرا تھا کہ جب آپ پانی پیتے تھے تو پانی اس کے راستے سے بہہ جاتا تھا، یعنی کوئی چیز گویا جسم میں نہیں جاتی تھی۔ اور یہ کب ہوا؟ 26 ذی الحجہ کو۔ 26 ذی الحجہ بدھ کا دن تھا، اور آج بھی بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان آیا آپ کی عیادت کے لیے، تھکے تو نہیں نا آپ؟ ایک نوجوان آیا عیادت کے لیے، اس کے کپڑے ٹکنوں کے نیچے لٹک رہے تھے۔ اس نے آ کر کہا حضور کیا حال ہے آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں میرا حال تو ٹھیک ہے لیکن تیرا حال ٹھیک نظر نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا ہوا؟ آپ فرماتے کیا تجھے پتہ نہیں ٹکنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا نبی کی سنت کے خلاف ہے؟ نبی کی سنت کے خلاف، کیا تو نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ آپ فرماتے آقا کی سنت بھی ہے، تیرے کپڑے بھی میلے ہونے سے بچ جائیں گے۔ ذرا سوچیں کہ اس حالت میں بھی نبی کی سنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ اس حالت میں بھی میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم اسی حالت میں رہے، یہاں تک کہ ایک محرم الحرام کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، شہادت کی موت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے وصال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا اور کہا جا کر ام المومنین سے یہ کہنا کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اجازت دیں تو ان کے حجرے میں نبی کے قدموں میں مجھ کو دفن کر دیا جائے۔ جب عبداللہ ابن عمر پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ماں عائشہ صدیقہ کو عمر فاروق اعظم کے غم میں روتا ہوا پایا ہے، یعنی وہ رو رہی تھی کہ امیر المومنین کو ظالم نے مارا ہے۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ درخواست کی تو جانتے ہو اس پر کیا جواب دیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے؟ آپ نے فرمایا میری تمنا یہ تھی کہ اپنے بابا اور اپنے آقا کے قدموں میں میں دفن ہوتی، لیکن میں اپنے سے بہتر عمر کو پاتی ہوں، اس لیے میں وہ جگہ عمر کے حوالے کرتی ہوں۔ اب جب آ کر خوشخبری سنائی گئی کہ بابا مبارک ہو، ماں عائشہ صدیقہ نے وہ جگہ آپ کے حوالے کر دی ہے، تو اس پر مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ جانتے ہو کیا وصیت کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہتے بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ مروت کی بنیاد انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد پھر سے اجازت لے لینا، اگر اجازت ملے تو آقا کے قدموں میں دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ فرمایا گیا یکم محرم کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے، ماں عائشہ صدیقہ سے درخواست کی گئی جنازہ تیار کر کے، آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے اجازت دے دی تھی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آقا کے قدموں میں دفن کیا گیا، اور الحمدللہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں عمر فاروق اعظم کو نبی کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آج جو میرے نبی کے مزار کا گنبد ہے وہی تو عمر فاروق اعظم کی مزار کا گنبد ہے۔ آج جو مینار میرے نبی کی مزار کا چمک دمک رہا ہے وہی مینار تو عمر فاروق اعظم کی مزار کا ہے۔ آج جب ہم نبی کی جالی مبارک کے سامنے پہنچتے ہیں تو یقیناً ہم نبی کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں تو نبی کے غلاموں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اب آخری بات عرض کروں گا، صوفیہ فرماتے ہیں فقہ اور شریعت کا یہ اصول ہے 1,24,000 صحابہ اکرام میں سے اگر کوئی کسی صحابی کی گستاخی کرے اسے بدعقیدہ کہیں گے، اسے گمراہ کہیں گے، اسے بددین کہیں گے، لیکن 2 صحابی ایسے ہیں جنہیں شیخین کہتے ہیں۔ اگر شیخین کی کوئی گستاخی کرے یعنی سیدنا صدیق اکبر کی اور سیدنا عمر فاروق اعظم کی، تو ان کے گستاخوں کو بددین و گمراہ نہیں کہا جائے گا، تمام صحابہ کے گستاخوں کو بددین و گمراہ کہیں گے، لیکن شیخین کی گستاخی جو کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اور آپ کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو شیخین سے، اہل بیت اطہار سے اور صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔